جگہ نماز پڑھی، نماز کے بعد جو وہاں کے مقامی امام تھے جنہوں نے نماز پڑھائی تھی، انہوں نے حضرت کو دیکھا، آئے ملے، مصافحہ ہوا، پھر پوچھا آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے، آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ کہنے لگے پہلے میں اپنی نماز تو لوٹا لوں، جس کو یہی نہیں پتہ کہ رزق دینے والا کون ہے، اس کے پیچھے میری نماز ہی پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرے رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ ان کا ایک اور یقین بھرا جملہ سنیں، فرماتے ہیں خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دے، میری عیال، میرا کنبہ، میری فیملی بنا دے، اور پوری زمین کو تانبے کا بنا دے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ ٹپکے بارش کا، تب بھی مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے میں دوں گا، وہ پہنچائے گا۔ یقین کو بلند کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب رزق کی کنجیاں ایک ایک کر کے سنتے جائیے، تو شروع میں وہ باتیں بتائی جائیں گی جن کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، ہم ان کو اختیار کر لیں، ہماری رزق کی تنگیاں دور انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور آخر میں وہ باتیں بتائی جائیں گی جن کی وجہ سے رزق کم کیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو جب دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہم ان تمام کنجیوں پر عمل کر لیں اور وہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیں، انشاءاللہ اللہ اتنا عطا فرمائیں گے کہ ہم بس کریں گے۔ چلیں خیر، اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا جی، جو پہلی کی بتائی جا رہی ہے یہ ماسٹر کی ہے، ہم اس پر عمل کریں، اللہ رب العزت مہربانی فرما دیں گے۔ اچھا ایک سوال میں اور پوچھتا ہوں، سادہ سا سوال ہے، جو شخص نماز کی مکمل پابندی کرتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت، ٹھیک ہے نا؟ جو نماز کی پابندی کرے گا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ جنت میں جائے گا نا۔ اگر نماز کی پابندی کی وجہ سے جنت جیسی بے مثال اور ہمیشہ کی نعمت مل رہی ہے، کیا ہمارے دنیا کے رزق کے مسئلے نماز سے حل نہیں ہو سکتے؟ نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، جس شخص نے یہ کر لیا اس کا رزق اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کو ادا کرنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ادا کرنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں، ادا کرنے کا، قائم کرنے کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ 5 پوائنٹس ہیں جی، پانچوں ہی قرآن سے ثابت ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ یہ نماز میں 5 ہماری چیزیں شامل ہو جائیں گی، ہمارے رزق میں برکتیں آ جائیں گی۔ پہلا پوائنٹ سمجھ لیجئے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، باجماعت نماز پڑھنا، اکیلے نہیں، باجماعت نماز پڑھنا۔ دوسرا پوائنٹ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، 5 نمازوں کو ادا کرنا، بالخصوص عصر کی نماز، ایسے نہیں کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، 5 نمازیں ادا کرنا۔ تیسرا پوائنٹ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، فجر کے وقت میں ادا کرنا، ہر نماز اس کے وقت میں ادا ہو۔ اب فجر ہم 9 بجے پڑھ رہے ہیں، ظہر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کبھی سفر پہ گئے ہوئے عصر یا مغرب یا کوئی نماز قضا ہو گئی، وہ اگلے دن پڑھ رہے ہیں، اگلے وقت پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، نماز قائم کرنے کی بات ہے۔ چوتھی بات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ اور 5ویں بات جس میں رزق کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ خود بھی نماز پر پابند رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے، ہم آپ سے مال کمانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم دیں گے۔ یہ 5 پوائنٹس ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، 5 نمازیں ادا کرنا،
اور باجماعت نماز ادا کرنا، خود بھی ادا کرنا، اپنے گھر والوں کو، ماتحتوں کو بھی نماز کا کہتے رہنا۔ جب یہ چیز ہماری ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ ماسٹر کی ہے اللہ۔ دوسری کنجی رزق کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا دوسرا وظیفہ وہ کیا ہے جی؟ استغفار کی کثرت استغفار قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ اللہ مال میں برکت دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں مال استغفار کی کثرت سے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر غم میں سے خوشی اس کو نکال دیتے ہیں، ہر تنگی میں سے راستہ اسے دے دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ عطا فرماتے ہیں جیسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار کی کثرت کریں۔ اب اس میں کون سا استغفار ہو بھئی؟ جس میں دل لگ جائے، صرف استغفر اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، یہ بھی بہت اچھا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس میں دل لگے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ ہمارے مشائخ بہت بتاتے ہیں، اس کو پڑھیں۔ ایک کتنا پڑھے بھئی؟ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، لیکن اگر ہم کچھ ایسی ترتیب بنا لیں، جو لوگ رزق کی تنگی میں زیادہ پریشان ہیں، وسائل کے اندر گرفتار ہیں، مسائل میں گرفتار ہیں، وسائل کی تنگی ہے، وہ کیا کریں؟ 1200 مرتبہ روز استغفار پڑھیں، اس طریقے سے کہ ہر 10 دن میں 12,000 کم سے کم پورا ہو جائے۔ کسی دن 3,000 پڑھ لیا تو کسی دن 500، کسی دن 2,000، یہ چلے گا، اس کا مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ ہر 10 دن میں 12,000 کی کم سے کم تعداد کر لیں، اس کو چند ہفتے چند مہینے لے کے چلیں، پھر دیکھیں اللہ کیسی مہربانیاں فرماتے ہیں۔ کثرت استغفار مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا، فضل کا معاملہ فرما دیں گے۔ اور قرآن کے اندر آتا ہے اپنی رحمت کا، فضل کا معاملہ فرما دیں گے۔ اور قرآن کے اندر آتا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ قوت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ استغفار کی کثرت سے انسان کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو 2 کنجیاں ہو گئی جی، پہلی نماز اور دوسری استغفار کی کثرت۔ تھرڈ کی کون سی ہے جی؟ یہ جناب ماسٹر کی ہے۔ تیسری جو ہے نا کنجی، یہ بڑی زبردست ہے۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور یہ بھی فرمایا کہ تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 کی بات فرماتے ہیں، اور کسی کو 70 ملتے ہیں اور کسی کو 700۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ ویسے ہی فرما دیتے تب بھی بات پوری تھی، قسم کھا کے مزید تاکید ہو گئی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ رزق کی اگلی کنجی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ دیس بستی والے، یہ لاہور والے تقوی اختیار کرتے، اللہ رب العزت زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اوپر سے بھی آتا ہے، نیچے سے بھی آتا ہے۔ اوپر سے کیا آتا ہے جی؟ انوارات، تجلیات، برکات، سکون، اور نیچے سے دنیا کی ساری چیزیں ملتی ہیں تقوی اختیار کرنے سے۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگیوں میں سے راستہ نکال دیتے ہیں اور بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، میں نے آج تک کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا۔ تقوی کی ایک اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان زندگی ایسی گزارے کہ قیامت کے دن کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ تو تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت بے حساب اور بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اتباع سنت کو اپنانا، پاکیزگی حیا والی زندگی گزارنا۔ ہم اس پر آئیں، پھر دیکھیں اللہ کی کیسی رحمتیں آتی ہیں۔ رزق کی اگلی کنجی ہے کثرت عبادت، فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل، ذکر، مراقبہ، تلاوت کا اہتمام کرنا۔ یہ ذرا حدیث سن لیجئے، تو کیا لکھا ہوا ہے؟ اے ابن آدم، ترمذی شریف کی روایت ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنا اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنا وقت فارغ کر دے، میں تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا اور تیرے فقر یعنی تنگی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ مشغول ہوں گے، اس کے باوجود بھی تیرا فقر دور نہیں ہوگا۔ ہم دن رات میں اللہ کی یاد کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ اگلی کنجی کثرت کے ساتھ حج اور عمرے کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کثرت سے عمرہ اور حج کرنے والا محتاج نہیں ہوتا۔ حج عمرے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گناہوں کی معافی بھی اور وسائل کی آسانی بھی، یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اگلی کنجی یہ بھی ماسٹر کی ہے، لیکن یہ دروازہ کھولنا بڑا مشکل ہے جی۔ بتا دوں؟ رہنے دو، چھوڑ ہی دیتے ہیں، کھلنا تو ہے نہیں ہم سے، بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن آفر کی ہوئی ہے، کھلی آفر ہے، ہمیں اطلاع دی ہوئی ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اب یہ کون کرے جی؟ چاچا سے ہماری نہیں بنتی، ماموں سے ہماری لڑائی، سسرال والوں سے تو لڑائی کرنا، اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک سسرال والوں کو دو چار برا بھلا نہ کہہ دیں۔ بیوی کے ماں باپ کی عزت کرنا، اس کے بھائیوں کی عزت کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، نماز پڑھنا تو بڑی آسان چیز ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، نبی علیہ السلام نے اوپن جو ہے نا وہ آپشن دے دی ہمیں کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میرا رزق بھی زیادہ ہو، عمر بھی زیادہ ہو، صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی ہم کرتے نہیں ہیں، پھر رزق کہاں سے آئے؟ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عن من ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ہم رشتہ داری ٹوٹنے نہ دیں، وہ ہمارے ساتھ برا کرے ہم اچھا کریں، ٹوٹنے نہ دیں، پھر دیکھیں کیسے رزق آتا ہے۔ اگلا پوائنٹ جی، ایک اور ماسٹر کی بڑی زبردست کی ہے، یہ رزق کے اندر وسعت کا بہترین ایک اور طریقہ کیا ہے؟ کمزوروں کی مدد کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو تم میں کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ اب کمزور کا لفظ بہت بڑی وسعت رکھتا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی ڈسیبل ہوتا ہے، معذور گھر میں آ گیا، کوئی بھائی بیٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کا خیال کرنا، یا کوئی بالکل ٹھیک تھا لیکن اب معذور ہو گیا، کوئی ایسی بیماری آ گئی، کمزور ہو گیا نا، اس کا خیال کرنا۔ اور عورت تو ویسے ہی کمزور ہے، اور اگر کسی کی بیٹی یا بہن شادی ہوئی، نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی، بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، یہ ایک بہت کمزور ہے معاشرے کا طبقہ، اس کا خیال کرنا۔ اور آج کل کے بھائی، یہ بھائی کم قصائی زیادہ ہیں، کوئی بہن گھر واپس آ جائے
تو اس کی گھر میں حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ماسی سے بھی کم، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح بعض بہنیں بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شادی تو ہو گئی لیکن وہاں مالی تنگی ہے اور یہ بہنوں سے بنتی نہیں، تو بھائی اس کی مالی مدد کرنا، سپورٹ کرنا کہ وہ وہاں اچھا وقت گزار سکے، یہ کمزوروں کی مدد کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ملے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے، ہم کمزوروں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم اس طرح اپنی بہنوں کا اگر خیال رکھیں گے تو دونوں کام ہو گئے، صلہ رحمی بھی ہو گئی، کمزور کی مدد بھی ہو گئی، تو یہ زبردست قسم کی جو ہے نا رزق کی بہتات شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ذرا اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، پھر بات بنتی ہے۔ ایک اور رزق کے لیے ماسٹر کی زبردست قسم کی، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں دیتا رہوں گا، ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کریں۔ فرمایا کہ جو شخص نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنی نعمت کو چھن جانے کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے، چھین لو مجھ سے۔ اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ ان نعمتوں کو نکیل ڈال کر اپنے پاس قید کر لیتا ہے۔